وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. حضرت گرامی قدر دامت برکاتہم جامعہ اشرفیہ کے تمام ذمہ داران کا پردازان، اساتذہ کرام، فضلائے کرام، طلباء عزیز اور میرے دوستوں اور بھائی، میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے اور اپنے لیے اسے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج یہاں جامعہ اشرفیہ کے جامعہ مسجد میں اور نماز جمعہ کے اجتماع میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اکابر علماء اور طلباء کا پاکیزہ ماحول مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ اس ماحول میں چند لمحے گزارنا بھی پوری زندگی کا ایک قیمتی حصہ بن جاتا ہے جو اخروی نجات کی امید پیدا کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہماری نسبت جن اکابر اسلاف کے ساتھ ہے، اگر ہم چند صدیاں پیچھے جائیں تو برصغیر کی تاریخ ہماری بھی اکابر کی قربانیوں سے مزین ہے۔ آزادی کے لیے ان کی قربانیاں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کی قربانیاں، قرآن حدیث اور فقہ اسلامی کے فروغ کے لیے ان کی قربانیاں، اور آج اگر ہم اور آپ مدرسے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں اور قرآن حدیث کے علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں، یہ سب ہمارے انہی اکابرین کی مقبول منت ہے، انہی کا احسان ہے، انہی کی محنتیں ہیں، انہی کے مجاہدے ہیں، انہی کی ریاضتیں ہیں جس نے ہمیں آج کا یہ ماحول نصیب کیا ہے۔ ہمارے اندر کچھ کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کی قدر و منزلت کو پہچانا ہے۔
ہر زمانے میں اہل علم کے اندر کسی نہ کسی مسئلے پر اختلاف رائے آ ہی جاتا ہے. اور میرا ایمان ہے اس بات پر کہ ہمارے اکابر نے اگر ایک دوسرے سے علمی اشتراک کیا ہے تو وہ اجتہاد پر مبنی ہے، اور اجتہاد خلوص نیت کے بغیر نہیں ہوتا. اسی لیے اس طرح کے اختلاف کو ممدوح سمجھا جاتا ہے. ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک استاد کے پاس ہماری 2 یا 3 کتابیں آ جاتی ہیں. 2 کتابوں میں ہم مطمئن ہیں، تیسری کتاب میں ہم مطمئن نہیں ہیں. اب ایک طالب علم اطمینان کے لیے دوسرے استاد پر رجوع کر رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس سے اس استاد کی قدر منزلت کم ہو سکتی ہے؟ پھر جو استاد ہے ہر لحاظ سے مستحق ادب ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابر کی درسگاہ میں ہم کسی ایک موضوع پر ایک استاد سے مطمئن ہیں تو دوسرے موضوع پر کسی دوسرے استاد سے زیادہ مطمئن ہیں. طالب کی زندگی کا حصہ ہے. اس چیز میں اگر ہم بٹ جاتے ہیں تو سوائے ہمارے تنگ نظری کے اور ہمارے حماقت کے اور کوئی نتیجہ نہیں. تو میرے محترم دوستو، آج بڑے آزمائش کے دن ہیں ہمارے، خصوصاً ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے طلباء کہ آج دنیا کو آپ کے قرآن کریم اور تفسیر قرآن کی درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے. آپ کی حدیث کی کتاب اور درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے. آپ جو مدرسے میں فقہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کیا عنوان دے دیا جاتا ہے. یہ تو آپ دنیا کو اختلاف بڑھا رہے ہیں. یہ تو آپ کسی کو دوسرے فرقے کی مخالفت میں ذہن دے رہے ہیں. اب ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ جب ہمارا استاد کسی مسئلے پہ بحث کرتا ہے اور مختلف ائمہ کے دلائل کو سامنے رکھتا ہے اور ایک امام کے قول کو ترجیح پر دلائل دیتا ہے، کتنا عظیم الشان علمی ذخیرہ وہ نئی نسل کو منتقل کر رہا ہوتا ہے. میں خود حیران ہوں کہ ان جاہلوں کو ہم یہ بات سمجھائیں کیسے کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور فکر ان کو یہ ہے کہ دینی مدرسے کے طالب علم کو اصلی علوم بھی آنا چاہیے.
اسے انگریزی، سائنس، جغرافیہ، تاریخ یہ بھی آنی چاہیے، تو ہم نے کب انکار کیا؟ انکار تو آپ نے کیا جب علی گڑھ مدرسہ کھولا تو اس میں آپ نے قرآن کو بھی نکال دیا، تفسیر کو بھی نکال دیا، حدیث کو بھی نکال دیا، فقہ کو بھی نکال دیا، اور برصغیر کی زبان فارسی تھی اور ہمارے سارے علوم کی بنیاد فارسی زبان میں اس کو نکال دیا۔ علوم کو اگر خارج کیا ہے تو اس کی ملت تو تم ہو، ہم نے تو نکالا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جو مالٹا سے واپس ہندوستان تشریف لائے، 1 سال کا عرصہ ان کو نصیب نہیں ہوا، مگر اس کے انسانی کے باوجود ہندوستان کے چند عظیم المرتبہ شخصیات کو ساتھ لے گئے، اس حالت میں بھی علی گڑھ گئے اور ان کو احساس دلایا کہ نصاب کی تقسیم تو انگریز کی سازش ہے، آئے ہم ایک ہی نصاب تیار کریں ایسے کریں، لیکن ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان بن گیا، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب، مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہما، دونوں نے مجھے خود کہا کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے حکومت سے کہا کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئے ہم تعلیم کو ایک کریں، نصاب ایک بنائیں۔ وہ کھڑے ہوتے جا رہے سارے نیچے بیٹھو، اور ان کو پذیرائی نہیں ملی، 4 سال انتظار کیا، 4 سال کے بعد تعلیم کو بنایا۔ آج تک اگر علم تقسیم ہے تو تمہاری کو تعلیم کیوں کرے؟ اور پھر جو دینی مدرسہ آپ کے ہاتھ رہا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ تم نے اس کی دینی شناخت کو ختم کر دیا۔ تو اس اعتبار سے جو ان کے عزائم ہیں، چاہے جتنے بھی الفاظ ان کے معصوم ہوں، ہمیشہ وہ اپنی جو انتہائی مجرمانہ مہم جوئی ہوتی ہے اس کا آغاز وہ دنیا میں ہمیشہ معصوم جملوں سے کرتے ہیں، خیرخواہی کی جملوں سے کرتے ہیں، لیکن ان خیرخواہی کی جملوں کو بھی کہ زہر ہوا ہوتا ہے، اعتماد کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ان حالات کو سوچنا، اور پھر جو ہمارے اوپر ایسی حکومت مسلط کر دی جاتی ہے کہ جن کے چہرے پر کچھ پاکستانیوں سے ملتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ مغرب کا بنا ہوا ہے، وہ سوچتا اسی طرح سے، ان سوچنے اسی بنیاد پر کرتا ہے۔ اب دنیا کا یہود مغرب کا انداز فکر مذہب کے خلاف، اسلام دشمن قوتوں کو اور ان کی فکروں کو جس طرح وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں، جس طرح انہیں پشتنائی دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہے۔ اور
جانتے ہیں کہ اگر ہم ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں تو پھر ہماری سادگی کی بھی ماتم کیجیے اور کیا کر سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ بیل سے دودھ کے دار کی امید رکھی. ایسا نہیں ہے. مذہبی قوتیں جو اسلام کے علم بردار ہیں انہیں مذہبی نفرت کو سمجھا دیا جائے. فرقے ہیں، فرقوں کے تعصبات ہیں، ان کو ابھارنا، ان میں شدت پیدا کرنا، یہ کیا مشکل کام ہے. ایک مولوی صاحب کو خریدا ہوگا بس اس سے آگے چلتے. آگ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس آگ کے جو نتائج ہوتے ہیں اگر ہم اپنے ماحول کو درنظر ڈالیں تو تاریخ میں کتنے ڈاکٹر عادل خان ہم سے جدا ہو گئے اور اس کا نشانہ بنا ہے. میں کس کے ہاتھ کا اپنا وجود تلاش کروں؟ لوگ کچھ اور زاویے سے مسئلے کو دیکھتے ہیں، میں کچھ اور زاویے سے مسئلے کو دیکھتا ہوں. ہمارا آئین ہر حکمران کو پابند کرتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے گا تو قرآن و سنت کے مطابق کرے گا. لیکن مذہبی دنیا کو سیاسی قوت نہیں بننے دینا چاہتا. تاکہ قانون بنانے والوں کے اندر قرآن و سنت کا علم ہی نہ ہو تو کس طرح قانون بنے گا. اور جب وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی نہیں کریں گے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات حضرت ان کے رکن ہیں 98% تک تمام کے تمام یہ جو سفارشات ہیں وہ حنفی کتاب ہے، لیکن 100% سفارشات پر اتفاق کرایا ہے جو ہے 100%. اب ریاست کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ قانون سازی کرے، لیکن اس قانون سازی کا جو علمبردار طبقہ ہے بجائے اس کے کہ ان کی توانائی مجتمع ہو اور ان کا ہاتھ حکمرانوں کو گریبان میں پڑے اور حکمرانوں کو جھنجھوڑے کہ اپنا فرض پورا کرو، وہاں تک ان کا ہاتھ پہنچنے نہیں دیتے. کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے گریبان ہو، توانائی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے. زندگی اسی میں گزر گئی. نئی نسل کے سامنے تو معاملہ نہ آتا ہے، لیکن ہماری تو زندگی اسی میں گزر گئی. اب ایسی صورتحال میں سیاسی قوت کو اٹھانا، کوئی شرم کر لو پہ جو سارے چلوتے ہو تو اس وقت جمعیت علماء اسلام طالب علم پاکستان کی ایک معتبر
سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کی جا رہی ہے. لیکن اس کو سیاسی قوت بننا چاہیے. قوت کے معنی قوت. میں ایک دفعہ ایک رسالہ پڑھ رہا تھا حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک موضوع پر بحث کی ہے. کوئی تجویز تھی ہندوستان میں اس زمانے میں ہمارا کا شرعیہ کرا. آپ نے دوسرے علماء کرام سے بھی تھوڑا اختلاف کیا ہے اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ امارت شرعیہ کے لیے قوت بمنزل رکن. اگر قوت موجود نہیں ہے بھائی صاحب سامنے والے بیٹھے سامنے والے کی فرق ہے جو بھائی سامنے والے بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے بھائی. میں اپنے نوجوان کو دیکھتا ہوں ایک نظام ہے جس نے حکومت کی ہے، جس نے عدل کیا ہے، جس نے ادارے کیے ہیں. قرآن لوگوں کو ایک نظام عطا کیا ہے، امن عطا کیا ہے، روزگار عطا کیا ہے. بیٹھ جاؤ چھوٹی. اور نہ فرمائیے میں کنٹرول کے سامنے بیٹھ کے کیونکہ صرف وہ خاصان کے مراقبے میں اللہ اللہ کہتے کہتے اور اپنے اندر کی کثافت کو روحانی لطافت میں تبدیل کرنے کے کام کو ریاضت اور مظاہرہ کرتے ہیں. اور میں اس دوسرے کام کو مظاہرہ کرتا ہوں جو بات نظام کے مقابلے میں ایک حق نظام کی لحاظ سے ضرورت ہے. کیوں جائے ہم نہیں تو رہا ہے کہ سیاسی اور سیاسی لوگوں کو مانا یہ کہ ہم مسلم لیگ کی طرح ہیں، پارٹی کی طرح ہیں، پی ٹی آئی کی طرح ہیں. یہ دن کب تبدیل ہے؟ اب سیاست کے شرعی معنی اور شرعی تصور کس طرح متعارف کرانے ہیں؟ ہمارے نزدیک جو سیاست کا مفہوم ہے، جو سیاست کا تصور ہے، جو سیاست کی تشریح ہے، تاریخ اسلام کی 500 سے زیادہ کتابیں سیاست کی تشریح کی ہوئی ہیں. اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے. دنیا کے گردالود ماحول میں غالب ہے. اور اگر اس ماحول میں کام کرتی ہے تو سب سے پہلے امور ثابت کرتی ہے. جگہ نہیں کدھر بیٹھے پھر آئے کہ وہ کھڑے بھی کرو. آپ بیٹھ جائیں، ہم زیارت کے لیے آئے. ہم بھی زیارت لیکن اپنے اکابر سے ہم اس کو تو کہنے والا تو اس اعتبار سے اور جسم بھی کہا کہ جب میں سیاسی محاذ سے کام کرتا ہوں میرے طرف اس خوشی کے ساتھ اشارہ مت کرو جو آپ ایک مسلک کے حوالے سے اشارہ کرتے ہیں. جب بات کرتے ہیں امت مسلمہ قوم اور سوال سے بھی اسلام کی دعوت کرنا ہے. اس نحو پر جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمارا ہے.
ہمارے یہاں یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب میدان عام میں نکلے اور مدد کو خالی کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ مدد ہمارے احساس ہے، مدد کی بھی ضرورت ہے، خاصہ کی بھی ضرورت ہے، تصنیف و تحریر کی بھی ضرورت ہے، واضح تبلیغ کی بھی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنے شعبے میں کام کرے، لیکن ایک دوسرے پہ یہ خیال ہو، ایک دوسرے کو تقویت دے دے اس کے کام ایک دوسرے کا ہے، چھوٹے چھوٹے کمزوریوں پہ نظر رکھ کے تنقید کرتے رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے پناہ مانگی، اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر إذا عيناه ضريان وربه وعافي إذا أحسن من ضخمها وإذا أحسن اور دوسری روایت میں آتا ہے أعوذ بالله من صاحب الخديعة إذا أحسن من ضخمها وإذا أحسن عیب کو تلاش کر کے، کمزوریوں کو تلاش کر کے اچھالنا اور اچھائیوں کو دبانا، ہر اچھائی میں کمزوری تلاش کرنا، اور یہ کام ہم شروع کر دیں۔ میرے خیال میں آپ کو 10 سال نہیں ہوگا ہم کو بتا کر مجموعی مقصد کو سامنے رکھا۔ اگر میرا ذاتی مفاد نہیں ہے تو پھر یہ ساری تحریر کیسے یہ کون سا یہ کون سی تعلیم ہے؟ تو ہمیں اپنی تمام تر کمزوریوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی لفظوں اور خطاؤں کو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اسی سے ہمیں ہدایت چاہیے۔ وہی خیر کا مالک ہے، وہی ہدایت کا مالک ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی بخشش کا مالک ہے، وہی رزق کا مالک ہے، وہی حیات و موت کا مالک ہے۔ تو پھر ہم انسان کو خوشامد کیوں کریں؟ کیوں خوشامد کریں انسان؟ چاہے جتنے بھی طاقت ہو، لیکن اگر ہمارے اندر اللہ ہے تو یہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے بڑے بڑے بندے کام کرتے ہیں، آپ کو ان کا سامان ملے تو ہم سے جانا پڑا ہے، لیکن مجال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو حفاظت کی ہے کہ مچھر کے برابر بھی ان کے کوئی روک دار ہمارے دل پر تسلسل برقرار رکھنے اور اس میں اللہ کو ادارہ بنا کر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلے زندہ رکھیں۔ میں نے کچھ 5 سال زیادہ